أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، ایمان لانے کے بعد انسان کو ایک ایسی مٹھاس ملتی ہے جس سے اس کی روح کے اندر، جسم سے انسان ویسے ہی رہتا ہے لیکن اس کی روح کے اندر پاکیزگی، ایک روح، ایک دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے تو پھر اس کے جسم کے اندر یہ پاکیزگی ہونی چاہیے. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ ایمان لے لو. مطلب ایمان لانے کے بعد ایمان کسی حقیقت کا نام ہے. ایمان کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے پھر کہ جی میں ایماندار ہوں، میں مومن ہوں. ایک حقیقت کا نام ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایماندار بن جائے تو اس کی روح کے اندر بھی تبدیلی نظر، اس کے جسم کے اوپر بھی تبدیلی نظر. اگر یہ چیز نہیں تو پھر ایمان کی مٹھاس نہیں ملی اس کو. اگر ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ صرف عقیدے کی چند باتوں کا پتہ ہے تو کہتا ہے میں ایماندار ہوں، نماز کے متعلق پتہ ہے تو کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، روزے کے متعلق پتہ ہے تو کہتا ہے میں ایماندار ہوں. نہیں، پھر زندگی اسی کے مطابق گزر، پھر ایمان کی مٹھاس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرما رہے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ شخص جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور کے اوپر ہے. اور فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ رب العزت کے ذکر کی وجہ سے سخت ہو گئے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. فرمایا اولئک فی ضلال مبین، وہ واضح گمراہی کے اندر ہے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو ہدایت دے دیں، اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیں. اسے ثابت ہوا کہ ایمان کوئی ایسی ویسی چیز نہیں. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی حلاوت کو محسوس کرے، اس کی مٹھاس کو محسوس کرے. اس کی مثال اس طرح لے لیں، فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. اس نے پورے علاقے سے جادوگر بلائے. جادوگر کو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج پتہ چل جائے کہ تمہارے جادو زیادہ اچھے ہیں یا موسیٰ کا جادو. آگے سے سارے جادوگر کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. یاد رکھنا فرعون
یاد رکھنا آج اگر ہم غالب آ گئے نا موسیٰ کے اوپر، پھر تجھے ہمیں کوئی نہ کچھ دینا پڑے گا، انعامات دے گا تو ہمیں، کو مزدوری دے گا۔ فرعون کہتا ہے قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بالکل ٹھیک ہے بات تمہاری، میں ایسے ہی کروں گا، تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے اگر آج موسیٰ کو ہرا۔ اچھا انہوں نے اپنے سارے وہ شوشے بازیاں کی، سانپ بن گئے سارے، جو انہوں نے لاٹھیاں پھینکی ہوئی تھی، رسیاں پھینکی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا موسیٰ اپنی لاٹھی کو پھینک، وہ ایک اژدہا بن گیا جس نے سارے ان کے جادو کو ختم کر دیا۔ اب کھڑے کھڑے اسی دربار کے اندر جتنے جادوگر تھے کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کر آئے رب العالمین پر، ربی موسیٰ و ہارون۔ فرعون تو کسی مغالطے میں نہ رہے کہ تو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئے، نہیں، ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ فرعون کا مغالطہ دور کیا، فرعون ساتھ ہی اپنا پیترا بدلا۔ فرعون نے کہتا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو نا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالص ہمت سے کاٹ دوں گا۔ کہتے ہیں جذوع النخل فی جذوع النخل، جیسے کھجور کے تنے نہیں کاٹ کے پھینکے ہوئے تھے سارے ایسے کر۔ اب کھڑے کھڑے ایمان لے کر آئے تھے، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت آئی تو کیا فرعون کا جواب دیتے ہیں؟ وہ فرعون کے سامنے جادوگر جو بھی فرعون سے مطالبہ کر رہے تھے کہ فرعون تو نے ہمیں کوئی انعام کرام دینا ہے، ہمیں عزت دینی ہے، ہمیں معاوضہ دینا ہے، ہمیں اس کا اجر دینا ہے، اس کی مزدوری دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، ہم نے واضح نشانی دیکھ لی ہے، والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، تو جو چاہے نا اب کر سکتا ہے کر لے، ہم نہیں کریں گے، نہیں مانتے تھے، کاٹ دیں ہمیں، کہتے ہیں نا آخر پاؤں کاٹ دوں گا، کاٹ دیں، ہم نہیں مانتے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے نا، کہتے ہیں انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم اپنے رب کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ساتھ ہی کہنے لگے انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو مجرم ہے نا اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى، فرمایا جو بندہ مومن ہے نا وہ نیک تحقیق نیک عمل کرنے والا بھی ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنتوں کو بنایا ہے، اس کے لیے بلند درجات ہیں۔ یہ ایمان ہے جب انسان کے جسم کے اندر آتا ہے، ایمان اس کی حلاوت محسوس کرتا ہے، اس کے جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں والانسان فی الدنیا یجد فی قلبہ بذکر اللہ وذکر محامدہ وآلائہ وعبادتہ من اللذت ما لا یجدہ بشیء آخر۔ فرمایا انسان دنیا کے اندر آتے ہوئے نا اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس کو کیسے محسوس کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ، وذکر محامدہ اس کی حمد کے ذکر کے ساتھ، وآلائہ اس کی نعمتوں کے شکر کے ساتھ، وعبادتہ اور اس کی عبادت کے ساتھ۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ما لا یجد بشیء آخر، اگر اس کو ایمان کی حلاوت نہیں نہ محسوس ہوتی تو پھر اس کو فکر کرنا چاہیے کہ اس کی کس چیز میں خراب ہے۔ امام وحید سے پوچھا گیا امام صاحب حل یجد طعم الایمان من یعص اللہ، آپ بتائیں کیا کوئی ایسا شخص ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہو؟ امام وحید کہنے لگے لا نہیں، لا والذین ولا من هم بالمعصیت، فرمانے لگے وہ بندہ بھی ایمان کے حلاوت کو محسوس نہیں کرتا جو نافرمانی کا ارادہ کر لے، نافرمانی کرنے والا تو کیا محسوس کرے؟ ایمان لانے کے بعد ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنا ہے تو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی ہمیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی،
سب سے پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، فرمایا وَإِن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ۔ کوئی بندہ ایمان قبول کر لیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، کفر کی طرف واپس جانا اسی طرح ناپسند کرتا ہو جیسے اس کو وہ اپنے آپ کو آگ میں پھینکنا ناپسند کرتا ہے۔ میں وہ بندہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس محسوس کیا کہ نہیں صحابہ کرام نے؟ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کسی صحابی نے کسی کافر کے ساتھ یاری لگائی، کسی بد عقیدہ کے ساتھ دوستی کی ہو، کوئی عقیدے کے خراب کرنے والے کوئی ایسا کام کیا ہو، ہاتھ پہ دھاگے باندھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانی کی ہو، ایمان کی مٹھاس انہوں نے پائی ہے۔ گناہوں سے اگر گناہ ہو گیا فوراً اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی زنا ہو گیا، عادل لگا دیجیے، پاک کر دیجیے۔ کسی عورت سے زنا ہو گیا کرتے ہو کہ اللہ کے نبی میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ ایسے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مہن جا خالدہ، خالد رک جا، تو جانتا نہیں اس عورت نے ایسی توبہ قبول کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے اندر جو ٹیکس لینے والے کے اندر بھی توبہ کو تقسیم کر دے دو تو اس کی توبہ پھر بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی علاوت، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ساتھ، کائنات کے امام کی نافرمانی کے ساتھ ایمان کی علاوت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ رومیوں کی قید کے اندر ہیں، انہوں نے کہا تنصروا الا قتلتک، عیسائی ہو جا نہیں تو ہم تجھے مار دیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے عیسائیت کو قبول نہیں کروں گا، مارنا تو مار دو، مارنا تو مار دو، مار دیں گے، ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ جناب ہم نے تجھے اپنے دروازے کے آگے سے گزرنے دینا، تیرے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، اگر تو نے شادی کے اوپر اپنے بیٹے کی مہندی نہ کی ہم تجھے نہیں بلائیں گے۔ تو کہنے لگا کری گل ہے یار، دروازے کو بند ہوں گے تو چلے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر جینا تم اگر پیو دا کوڑیا ساتھا نہ کیتا اگر تو سمجھتے بلنا، ہمارا ساتھ سب کچھ تبدیل ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس بندے نے بات کی شاید اس نے کبھی نماز بھی پڑھی کہ نہیں، وہ عقیدہ توحید کے اوپر بھی پکا ہے، یعنی ڈھونڈتے ہم ایمان کی مٹھاس اور علاوت ہے۔ بھٹی برادری کے اندر نا ایک رواج تھا ہمارے علاقے میں، خانے وال کے علاقے میں، میرے ننیال تھا نا، عید کے بعد عید سے اگلے دن ہمارے وہ کافی تعلقات تھے تو وہ آدمی فوت ہو گیا۔ اس کی والدہ جب فوت ہوئی نا، وہ خود حدیث ہو گیا، تو اس کی والدہ جب فوت ہوئی تھی نا، مجھے یاد ہے بٹی خاندان میں اس وقت ان کی برادری میں یہ رواج تھا کہ جو فوت ہوئی ہے نا، جتنے گھر والے عزیز و اقارب آئیں گے نا، ایک ایک چادر لا کے اس کو اٹھایا۔ یقین کرو اس بندے نے کھڑے ہو کے یوں کہا تھا اپنی والدہ کی میت کے اوپر کھڑے ہو، اس نے کہا تھا بات سن لے ساری برادری، اگر تو کسی نے چادر ڈالی ہے تو ڈالے، میں نے کسی کے مرنے پہ میں نے چادر نہیں ڈالی۔ یقین کرے میں نے خود جنازہ پڑھایا، جنازہ دیکھنے والا تھا، کتنا بڑا جنازہ تھا اس آدمی، کچھ نہیں ہوتا، ساری برادری ایک طرف تھی، صرف دو بھائی اہل حدیث ہوئے تھے، عقیدے کے اتنے پکے تھے، سارے رسم و رواج چھوڑ، کچھ نہیں ہوا۔ ہم تھوڑی سی ایسے نہ ہو جائے، عبداللہ بن حذافہ کو کہتے ہیں مار دیں گے، کہنے لگے پھر کیا مار دیں گے۔ علی صاحب فی تمییز صحابہ طریق کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لایا گیا، یوں سامنے کھڑا کر دیا، اور بھی کہتے کیا تھے مسلمان، انہوں نے کیا کیا، سامنے تیل کو گرم کیا، تیل کو گرم کر کے ایک مسلمان قیدی کو اٹھایا، اس تیل کے اندر پھینک دیا۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے اس کا سارا جسم جو تھا، وہ سارا جسم کے اوپر جو چمڑی تھی وہ ساری تیل کے ساتھ مل گئی، ہڈیاں اوپر آ گئی۔ کہنے لگے تنصر الا قتلتک، عیسائی ہو جانے تو قتل کر دیں گے، ایسے ہی تیل میں پھینک کے مارا۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، جو ہو جائے گا۔ لا کے تیل کے کڑائی کے پاس باندھ دیا حضرت عبداللہ بن حذافہ، تیل کے کڑائی کے پاس باندھا، عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا لگتا ہے بات بن گئی، عبداللہ بن حذافہ کے پاس ہے، آگے کہتے ہیں کہ کیا ارادہ بن گیا، عیسائی ہو جائے گا؟
عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں میں تو اس وجہ سے رہا ہوں میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ مجھے اتنی جانے دیتا میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. یہ ایمان ہے. عبداللہ بن حذافہ جب انہوں نے یہ بات سنی عیسائیوں کا پوپ آ کے کہنے لگا میرے ماتھے پہ بوسہ دے تجھے چھوڑ دوں. کہنے لگا یہ بھی نہیں کرنا جا جو بتائے نہیں دوں گا بوسہ تیرے ماتھے پہ. اگلی آفت کہنے لگا اگر تو عیسائیت کو قبول کرے اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کروں گا اور تجھے اپنی بادشاہت میں شامل کروں. کہنے لگے نہیں جو چاہتا کر لے. کہنے لگا چل پھر آخری بات ہے تجھے مارتے بھی نہیں میرے سر کا بوسہ دے دے 80 مسلمان جو کہتی ہیں نا وہ سب کو چھوڑ دوں گے تیرے ساتھ. عبداللہ بن حذافہ نے اس کے سر کا بوسہ لیا 80 مسلمان قیدی چھڑوا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. حضرت عمر نے کھڑے ہو کے استقبال کیا عبداللہ بن حذافہ. ایمان کی مٹھاس اس کو کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں بڑے پیارے صحابی خلیفہ اول ہیں یار غار و مسان ہیں. ایک دن نے سوال کر لیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بلال بتا تو صحیح تو کیسا بندہ تھا یار مدینے کی گرم ریتلی زمین زخموں کے سے چور تو ہوتا تھا تجھے گھسیٹتے تھے مکے کی گلیوں کے اندر تو کیا کرتا تھا کبھی تیرے دل کو کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ تو ایمان کو چھوڑ دے اسلام کو چھوڑ دے. کہنے لگے نہیں فرجت حلاوت الایمان لمرارت العذاب. کہنے لگے میں ایمان کی مٹھاس کو ان کی تکلیفوں کے ساتھ ملا دیا کرتا تھا. ایمان کی مٹھاس کو ان کے دی ہوئی تکلیفیں ان کے دیے ہوئے عذاب ان کی دی ہوئی آزمائشیں کہ اگر کمر ہلانے لگنا نیچے سے گرم انگارے کو پلٹایا ہونا کہ کبھی کمر کو ہلانا اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ کمر نہ ہلا سکے. اتنی تکلیفیں کہ کبھی کچھ چیز کہتے ہیں میں ایمان کی مٹھاس کو ساتھ ملا لیتا تھا. فتفت حلاوت الایمان علی مرارت العذاب. کہتے ہیں ایمان کی مٹھاس کی وجہ سے ان کی ساری تکلیفیں بجھ جاتی تھی ایمان کی مٹھاس اس سے زیادہ بڑھ جاتی تھی. یہ ایمان قبیلہ رواج برادری چھوڑ دیں پھر ایمان کی مٹھاس ملے. یہ ایمان کی مٹھاس ہے. ہرکل کے دربار کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب ہرکل نے سوال کیا تھا پہلا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ یہ بتا کہ ان کی تعداد جو اسلام لا رہے ہیں بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. سوال کیا نا تو آگے سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تعداد بڑھ رہی ہے. تو ہرکل نے کیا جواب کیا تھا تو جواب دیا وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ. یہ ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے. اچھا دوسرا سوال کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے. ہرکل نے دوسرا سوال کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے اسلام کو قبول کیا ہو قبول کرنے کے بعد دوبارہ چھوڑ کے چلا گیا. کہنے لگا نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہرکل کہنے لگا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ. کہنے لگے یہ ایمان ہے کہ جب دلوں کے اندر پہنچ جاتا ہے نا تو پھر کوئی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ایمان کی مٹھاس کا ہرکل کو بھی پتا تو اس وقت اگر وہ اسلام نہیں لے کے آیا تھا. ہمیں ایمان کی مٹھاس کا آج تک نہیں پتا چلا. ایمان کی مٹھاس کسے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنة قال وكان عرشه على الماء. فرمایا اللہ رب العزت نے نا زمین و آسمان بنانے سے 50,000 پہلے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا کہ زمین میں کیا ہونا ہے آسمان میں کیا ہونا ہے. اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ دیا. ایمان کی مٹھاس کس سے ملے گی؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی صحابی چلتے چلتے ابن دالمی آئے عبادہ بن صامت کے پاس. آگے کہتے ہیں عبادہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایمان کی مٹھاس کسے ملتی ہے؟ فرمانے لگے یا بنیجا انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. مختصر الفاظ میں ترجمہ یہ اے میرے بیٹو اس وقت تک تجھے ایمان کی مٹھاس نہیں مل سکتی جب تک تیرا تقدیر کے اوپر ایمان ہے.
ابن تعلیمی کہتے ہیں میں اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور بھی دیگر صحابہ کے پاس گیا، سب نے مجھے یہی خوشخبری دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید کو ملے، ان کو کہا کہ مجھے میرا تقدیر کے بارے میں ایمان ہے، فرمایا تقدیر کے اوپر ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا تقدیر کے اوپر جس کا ایمان نہیں ہوگا یکون فی امتی خسف و مسخ و ذالک فی المکذبین بالقدر، فرمایا میری امت کے اندر خسف اور مسخ بھی ہوگا، یاد رکھنا، اور وہ اس سے ان لوگوں کے لیے ہوگا جو تقدیر کو جھٹلانے والے۔ خسف اور مسخ کسے کہتے ہیں کہ زمین کے اندر لوگوں کو زندہ دھنسایا بھی جائے، ان کے چہروں کو بھی بگاڑ دیا جائے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلانے والے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب قریب آئے نا سولی کے پاس جایا گیا، خبیب کو کہا گیا خبیب آج تو یہ چاہتا ہوگا کہ تیری جگہ پہ محمد رسول اللہ اور ان کو پھانسی چلا دیا جائے۔ خبیب کہنے کو چپ کرو، اس طرح کا معاملہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن کائنات کے امام میں ایک کانٹا بھی نہیں چھوٹے پاؤں کے اندر۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کبھی کسی سے ہم نے بغض رکھا ہو یا نفرت رکھی ہو، ہماری ذاتی کو معاملہ ہو، ہمارے باپ کو کسی نے چھیڑا ہو ساری زندگی نہیں بلاتے اس کو، بھائی کو کسی نے چھیڑا ساری زندگی نہیں بلاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کو چھوڑا۔ کوئی بات نہیں جی، بڑی مسلط ہوتی ہے، بڑے جی لوگوں کو ملنا ہوتا ہے، نہیں جی کوئی بات نہیں، اتنی سختی نہیں ہے دین کے اندر، اتنی نرمی بھی نہیں ہے بیٹا، پتہ نہیں ہم کہاں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تابعی ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں اپنے مسجد کے اندر داخل ہوا، آخری حدیث کہتے ہیں میں مسجد کے اندر داخل ہوا، توجہ میری طرف، کہتے ہیں میں مسجد کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد میں نے دیکھا ایک خوبصورت شخص بیٹھا، لوگ اس سے سوالات کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، اور جو اس کو وہ جو جواب دیتے نا لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اس کو۔ فرمانے لگے میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کا نام تو پوچھوں، تو میں نے نام پوچھا تو کہنے لگے یہ اللہ کے رسول کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے میرے دل میں اگلی خواہش یہ پیدا ہوئی کہ میں ان سے کسی وقت کروں، کہتے میرے دل کے اندر اللہ کے لیے محبت ان کے میرے دل میں آ گئی اس کی، کہتے میرا دل یہ چاہا کہ میں نا اب معاذ بن جبل ہوں اور میں ٹینٹ ہوں، کہتے میں اگلے دن صبح نا فجر سے بھی پہلے میں مسجد کے اندر آیا کہ جیسے معاذ بن جبل آئیں گے میں ان سے پڑھوں، کہتے میں میرے آنے سے پہلے معاذ بن جبل نماز میں شروع کر دی، کہتے جیسے انہوں نے سلام پھیرا تو میں آگے سے آیا ان کی طرف، میں نے آ کے کہا معاذ مجھے نا اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے۔ کہتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو میرے قمیض کا کنارہ پکڑا، فرمانے لگے پھر خوش ہو جائے، حببت محبتی للمتحابین والمتجالسین فیجا والمتزاورین فیجا والمتبازلین فیجا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو میری خاطر محبت رکھے، میری خاطر مجلس رکھے کسی کے ساتھ، کہ اللہ والوں کی مجلس ہے اس مجلس میں میری رضا کے لیے جائے، والمتزاورین اور میری رضا کے لیے کسی کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی کی زیارت کے لیے جائے۔ فرمایا والمتبازلین کسی کے ساتھ اگر نفرت بھی رکھے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ فرمایا کائنات کے امام نے فرمایا اگر یہ چار خوبیاں کسی انسان میں ہے نا تو میری محبت اس کے لیے واجب۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فرمایا واللہ انی لاحبک، معاذ مجھے بھی تیرے ساتھ محبت ہے۔ ہماری ہے کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت؟ پیسہ، دولت، شہرت، عہدہ، اسٹیٹس، یہ محبت ہے ساری ہماری اس کے لیے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جیسے حسن ختم ہوا دولت ختم، جیسے حسن ختم ہوا دولت ختم، محبت ختم، دولت ختم ہوئی محبت ختم۔ ایم این اے تھا اگر یہ تو لوگ جمع تھے، ہوتا نہیں ایم این اے کے ساتھ، مطلب وہ تو سارے لوگ جاتے ہیں، جب وہ ایم این اے نہیں ہے ایم پی اے نہیں ہے کون جاتا ہے اس کے پاس؟ کوئی بھی نہیں جاتا، کیوں؟ مطلب ختم، محبت ختم۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے محبت کرتا۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا سلاس وقت ہو گیا، اللہ رب العزت کی دعا ہے اللہ نے ہمیں توفیق عطا